جب ایک لیفٹیننٹ جنرل کو فوج کا سربراہ بنایا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے غیر معمولی حالات میں پاکستان کا اقتدار سنبھالا۔ ملک کے دو ٹکڑے ہو چکے تھے اور فوج کو عوامی غصے کا سامنا تھا۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کے پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننے کا اعزاز بھی ملا۔ ان غیر معمولی حالات میں انہوں نے غیر معمولی فیصلے کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں فوج کا سربراہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو بنایا گیا۔ یہ گل حسن خان تھا، جنہوں نے بھٹو کو اقتدار سنبھالنے کے عمل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ گل حسن خان پاکستان فوج کے آخری کمانڈر ان چیف تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس عہدے کا نام بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف رکھ دیا گیا۔ تاہم یہ معاملہ بھی متنازع ہے کہ ان کے بطور سپہ سالار تعیناتی لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے ساتھ کیوں ہوئی۔ گل حسن خان اپنی سوانح عمر میں لکھتے ہیں کہ جب مجھے اس عہدے کی پیشکش کی گئی تو میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے یہ شرط رکھی کہ مجھے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پر ہی کمانڈر ان چیف بنایا جائے۔ تاہم وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت مجھے کافی حیرت ہوئی جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے گل حسن خان کو کمانڈر ان چیف کے عہدے پر وقتی طور پر ترقی دی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان کو 4 اسٹار جنرل بنا دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ملک کی ایسی چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکا تھا۔ گل حسن خان کے مطابق جب انہوں نے بعد میں بھٹو سے سوال کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ سیاست کو نہیں سمجھتے۔ شاید بھٹو اور ان کے پہلے تعینات کردہ فوجی سربراہ کے درمیان یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی۔ گل حسن خان لکھتے ہیں کہ ان کی دوسری شرط یہ تھی کہ فوجی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائیں گی، لیکن بھٹو اس پر متفق ہونے کے باوجود زیادہ دیر قائم نہیں رہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بھٹو فوجی افسران کی ترقی کے بورڈ میں بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد مزید اختلافات کے بعد ایک دن ذوالفقار علی بھٹو نے گل حسن خان اور ایئر چیف رحیم خان کو ایوان صدر بلا کر مطلع کیا کہ ان کے عہدے سے سبکدوش کیا جا رہا ہے، جہاں ان سے استعفوں پر دستخط لی گئی۔ وہ نہ صرف لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے ساتھ فوج کے سربراہ بننے والے پہلے افسر ہی نہیں، بلکہ کسی سول حکمران کی جانب سے قبل از وقت فارغ کر دی جانے والے پہلے فوجی سربراہ بھی بنے۔ گل حسن خان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی بڑی فوج کے مختصر ترین مدت تک رہنے والے سربراہ تھے، جن کا دور صرف 2.5 ماہ پر محیط تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کو گھر بھیجنے والے آرمی چیف جنہوں نے ایکسٹینشن کو ٹھکرا دیا۔ گل حسن خان کے بعد پاکستان فوج کے مختصر وقت کے لیے قیادت کرنے والا آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ تھے، جن کا 8 جنوری 1993 کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد انتقال ہوا، تو انہیں آرمی چیف بنے ہوئے صرف 1 سال اور 5 مہینے ہوئے تھے۔ یہ ملک میں سیاسی کشمکش کا دور تھا اور فوج کی براہ راست مداخلت کے افواہیں عروج پر تھے۔ نواز شریف وزیر اعظم اور غلام اسحاق خان ملک کے صدر تھے۔ شجاع نواز، جو جنرل آصف نواز کے بھائی ہے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ غلام اسحاق خان لیفٹیننٹ جنرل فرق خان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف اس حق میں نہیں تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل عبدالوحید کاکڑ کوئٹہ کور کی کمان کر رہے تھے۔ برائن کلپلی اپنی کتاب پاکستان آرمی اے ہسٹری آف وار اینڈ انسٹرکشنز میں لکھتے ہیں کہ عبدالوحید کاکڑ کے خیال میں ان کی آخری پوسٹنگ تھی اور وہ ریٹائر ہو کر گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تاہم صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان اختلافات کے بعد فوج کی سربراہی کا قرعہ اندازی ان کا نام۔ شجاع نواز کراسٹ سورس میں لکھتے ہیں کہ جنرل عبدالوحید کاکڑ پر مارشل لا لگانے کا کافی دباؤ تھا، لیکن وہ ملک میں سیاسی کشیدگی کا سیاسی حل تلاش کرنا چاہتے تھے۔ واضح ہے کہ اس وقت صدر مملکت کے پاس آئین کی 8ویں ترمیم کے تحت اسمبلی کو توڑنے کا اختیار بھی موجود تھا، جیسے غلام اسحاق خان بے نظیر بھٹو کی پہلی وزارت عظمیٰ کو ختم کرنے کے لیے ایک بار استعمال کر چکے تھے۔ جب 1993 میں انہوں نے اس اختیار کو دوسری بار نواز شریف کی حکومت کے خلاف استعمال کیا تو سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا اور نواز شریف کی حکومت بحال ہوئی۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ اس عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت گرانے کے لیے رینجر کا سہارا لینے کی کوشش کی تو آرمی چیف جنرل واحد نے اس کا راستہ روک دیا۔ شجاع نواز کے مطابق جنرل عبدالوحید کاکڑ نے ملک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کو قائل کیا کہ وہ دونوں مستعفی ہو جائیں تاکہ نئی انتخابات کروائے جا سکے، جن کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو کو دوسری حکومت قائم ہو۔ بے نظیر بھٹو نے جنرل وحید کاکڑ کے بارے میں کہا
کہ ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن انہوں نے کبھی کوئی مداخلت نہیں کی۔ عبدالوحید کاکڑ غالباً واحد سے بسالار تھے جن کو ایک وزیر اعظم نے مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے 3 سال کی مدت پورے ہونے پر یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ وہ حادثہ جس کے باعث اسلم بیگ آرمی چیف بنے۔ یہ 17 اگست کا 1988 کا دن تھا جب پاکستان کے وائس چیف آف سٹاف جنرل اسلم بیگ طیارے میں بیٹھے فضا سے ایک جائی حادثے کا دورہ کر رہے تھے اپنے سوانح حیات اقتدار کی مجبوریہ میں۔ اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ سامنے دھواں نظر آ رہا تھا، اگلی ہی لمحے ہمارا طیارہ اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک ہیلی کاپٹر بھی اتر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ پاکستان 1 C-130 کریش ہو گیا ہے اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس قسم کے حالات میں مجھے اہم فیصلہ کرنا تھا۔ اگر میں جائی حادثہ پر پہنچ بھی جاتا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے پائلٹ کو کہا کہ سیدھے راولپنڈی چلو۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ C-130 طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا جس میں دیگر افراد کے ہمراہ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق بھی سوار تھے۔ اسلم بیگ بتاتے ہیں GHQ اور رابطہ کیا تو وہاں حالات پرسکون تھے۔ حکم دیا فارمیشنز کو ریڈ الرٹ کر دو اور اگلے حکم کا انتظار کرو۔ میرے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے افسرز میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا ہے یا اسے دینا ہے جس کی امانت ہے۔ اور پھر ضیاء الحق کی طیارے حادثے میں ہلاکت کے بعد جنرل اسلم بیگ فوج کا سربراہ بن گئے۔ جنرل ضیاء کی ہلاکت اور اسلم بیگ کے آرمی چیف بننے کی 3 گھنٹوں کے اندر آئین بحال ہو چکا تھا۔ انتقال اقتدار کی کارروائی کا آغاز ہوا جسے 90 دنوں میں مکمل ہونا تھا۔ اگرچہ جنرل اسلم بیگ پر مارشل لا لگانے کا دباؤ تھا لیکن انہوں نے وعدے کے مطابق انتخابات کروائے، لیکن انہیں انتخابات کے دوران پاکستان پیپل پارٹی کے مخالف متنازع سیاسی محاذ IGI کی تشکیل اور اس کے نتیجے میں نواز شریف کے برسر اقتدار آنے پر بہت کچھ لکھا چکا ہے۔ وہ جنرل جن کو چیف آف آرمی سٹاف بنتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ 1999 کے آخر میں 12 اکتوبر کو نواز شریف نے ایک دن اچانک اس وقت کے ICI چیف لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کر بتایا کہ ان کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان کو نواز شریف نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف کی مرضی کے خلاف ICI چیف بنوایا تھا اور یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف سے کافی قریب تھے۔ تاہم خود جنرل ضیاء الدین کے مطابق ان کو نواز شریف سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب ان کا ICI چیف بنتے وقت انٹرویو ہوا۔ ان کے دعوے اپنی جگہ، لیکن 12 اکتوبر کے دن ان کی اس طرح اچانک تعیناتی پر فوج کے رد عمل نے جمہوریت کے بساط کو ہی لپیٹ کر رکھ دیا۔ ایک جانب وزیر اعظم ہاؤس میں جنرل ضیاء الدین کو وزیر اعظم کی ملٹری سیکرٹری کی یونیفارم سے بیچ اتار کر لگائی گئی تو ادھر اس وقت کے آرمی چیف کے قریبی جنرل حرکت میں آ گئی جو خود اس وقت سری لنکا سے واپس پاکستان آ رہے تھے۔ جنرل مشرف سے پہلے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت بھی نواز شریف سے اختلافات کے بعد وقت سے کچھ عرصہ قبل مستعفی ہو چکے تھے۔